محبت نہ موسمی ہوتی ہے نہ علاقائی ہوتی ہے، نہ محبت جو ہوتی ہے وہ کسی خاص ماحول کی پابند ہوتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ سخت ترین ماحول ہے بدر میں، بظاہر حالات کٹھن ہے، حالات اتنے سخت ہیں کہ 1000 غفار سامنے کھڑے ہیں، 313 نے ان سے لڑنا ہے، حالات میں تیزی ہے، شدت اور بڑی پریشانی، بظاہر دنیا ساری کی نظریں اس وقت کی لگی ہوئی ہیں کہ حالات کیسے ہیں۔ تو ہر آدمی جنگی تدبیر کر رہا ہے، محبت کرنے والے محبت کر رہے ہیں۔ سرکار صفحے سیدھی کرا رہے تھے، ایک شخص کو کہا ذرا پیچھے ہٹ جا، تو اس نے کہا جی آپ نے تو مجھے چبو دیا ہے، وہ نیزے کی انی لگ گئی ہے یا کوئی چیز لگ گئی ہے، میں نے تو بدلہ دینا ہے۔ فرمایا لے لو بدلہ۔ اس نے کہا کرتا اٹھائیے۔ نبی پاک نے کرتا اٹھایا تو اس نے جسم چومنا شروع کر دیا۔ او یار تو عجیب بندہ ہے، یہ کوئی ٹائم ہے ان کاموں کا؟ سویرے جنگ ہونی ہے، حالات اور ہے، رنگ اور ہے، طبیعت اور ہے، اور اس نے کہا یا رسول اللہ پتہ نہیں سویرے کیا بننا ہے۔ میں نے کہا ایک دفعہ مدینے والے کا وجود تو چوم لوں۔ بھئی جب ہمارا ہر وقت مطلب ایک ایک حرف سجن دے نا سانو دستا وانگ قرآن سورت یار دی ویندے رہنا۔ نہیں آپ کو نہیں نہ سمجھ آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں۔ سورت یار دی ویندے رہنا، اس سب عملہ دی جانے، ہر وقت یاد سجن وچ رہنا، ساڈا اے ہوئی دین ایمان ہے۔ او بھائی جب آپ کی طبیعت مائل ہو جائے پوری طرح تو حالات کیسے بھی ہو، موقع کیسا بھی ہو، وقت کیسا بھی ہو، یعنی جنگ احد کے دن ایک صحابی شدید زخمی ہے، تو بڑی دنیا زخمی ہوتی ہے، ارد گرد بیٹھے لوگ بھی کہتے ہیں ایمبولینس بلاؤ، فلاں کو بلاؤ، اور زخمی کی بھی خواہش ہوتی ہے، ہوش ہی نہیں ہوتی اس وقت، تو اس کا خیال ہوتا ہے یہ زخم کا کچھ بنے، یہ تکلیف کا کچھ بنے، میرے درد کا کوئی علاج ہو۔ لیکن نبی کریم قریب گئے، اس شخص نے اپنے آپ کو گھسیٹا اور گھسیٹ کر حضور کے قریب کیا اور محبوب کے قدم چومنے شروع کر دی۔ پیار کو موسمی نہ بنائیں، آپ ہر وقت مسکرائیں۔ اگر آپ آج کل لوگ کہتے ہیں عاشقان رسول، کہتے ہیں نا ہمیں الحمدللہ، اور یہ بڑا خوبصورت لقب ہے عاشقان رسول کہلانا، تو عاشق تو بیچارہ ہر وقت عشق میں ہوتا ہے۔ تو عنبر بیل کو کہتے ہیں وہ تو چڑھی رہتی ہے، غلبہ رہتا ہے ہر وقت، وہ تو ایک محویت کی عالم میں رہتا ہے عاشق، وہ تو گاہک سے لاڑ ہی نہیں سکتا، وہ تو کسی سے ناراض ہی نہیں ہوتا، اس کی تو اپنی دنیا ہے، اسے تو کوئی ستائے تو وہ چڑھتا ہی نہیں۔ کوئی نہیں سمجھ آ رہی آپ کو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ جو محبت کرتا ہے اس پر تو ہر وقت غلبہ محبت کا رہتا ہے۔ مارتے رہے سیدنا بلال کو، کافر مارتے ہیں تو مارتے رہے، اور نیرا مارتے نہیں تھے، وہ تانے بھی دیتے تھے کہ تو نے بڑا کلمہ پڑھا، دیکھ کلمہ پڑھنے کے بعد تیرا کیا حال ہو گیا ہے۔ لیکن حضرت بلال مست تھے، کیونکہ محبت کا غلبہ تھا نا، ان کی باتیں کانوں سے ٹکراتی نہیں تھی۔ اصل ہم پتہ کیا کرتے ہیں، وہ سانو دی فلانے نے گل کیتی ہے، بھائی پھر کیا ہو گیا ہو، ایک بات نہیں صحیح جا سکی، فلاں نے کہا ہے آپ جھنڈیاں لگاتے ہیں، فلاں نے کہا آپ دیگیں پکاتے ہیں، تو چنگا ہے کیا ضرورت۔ میں ایک دفعہ جلسے سے نکلا باہر، شروع کی بات ہے، تو میں اپنی گاڑی کی طرف جا رہا تھا، 2-3 لوگ ساتھ تھے، تو ایک نوجوان نے پیچھے سے آواز کسی کہنے لگا او میلادیو، تو میں نے پلٹ کے دیکھا، تو پریشان ہو گیا، کہنا تھی سن لیا، میں انہوں آکے ایک کری پھر آخ، یہ تیرے لیے تان نہ ہوئے گا، ساڑھے لیے تو تمغہ ہی، ہاں یہ تو تمغہ ہی،
لوگ کہتے ہیں فلانا فلانی پارٹی کا، فلانا فلانی پارٹی کا، فلانا فلانے گروپ کا. میں اس گروہ سے ہوں جو مدینے والے کا میلاد مناتا ہوں. سنے جی، اللہ آپ کو جزا دے. سنے تو بھائی آپ چیزوں کو تانا نہ بنائے، مینا نہ بنائے. آپ اس کا مزہ لیں. دیکھیں نا، اگر آپ پریشان ہو جاتے، آپ نے بانداری رکھ لی تو کسی نے کیا ہو مولوی، پریشانی والی گل ہے. کیوں پریشان ہوتے ہو؟ کوئی ٹینشن والی بات ہے؟ یہ تو مزیدار بات ہے. جے کر یار دے نام دا ملے میڑا، انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا، تے لا کے سینے چ عشق رسول بوٹا او دی سانب کریے، کدے پٹیے نا. تے جے کر یار دے نام دی ملے سولی تے جھوٹا جھوٹ لئیے پیچھے ہٹیے نا. آپ ناز کریں، ناز. آپ کو پتہ ہے نبی پاک نے غریبی کو ناز بنا دیا ہے. غریبی ناز بن گئی. حضرت خدیجہ الکبریٰ کو سمجھ آئی کہ مدینے والے کو غریبی پسند ہے. انہوں نے سارا مال خیرات کر غریبی اختیار کر گیا. حضرت ابوبکر صدیق کو سمجھ آئی کہ محبوب کو فقر اختیاری ہے، میرے نبی کا فقیری پسند ہے. سارا مال دے کے نا تو ٹاٹ کا لباس پہن کے آ گیا. جو محبوب کو پسند ہے، جس طرح اس کا خیال ہے، جو اس کی رضا ہے، جنج رکھے انج رہنا ہے. او بھائی آپ پر جب تک ہر وقت محبت غلبہ نہیں نہ رکھتی، ہر وقت جب تک آپ کی طبیعت پر غلبہ نہیں رہتا پیار کا اور نبی پاک کے پیار کا، زندگی مزیدار نہیں. یہ لڑائیاں اتنی دیر تک ہے جتنی دیر تک پیار نہیں. یہ دنگے فساد پروٹوکول میں تو یہ سب اتنی دیر ہے جتنی دیر محبت کا نا ایک ذائقہ ہوتا ہے. ذائقے کا تو آپ کو پتہ ہوگا، میٹھے کا بھی ذائقہ ہوتا ہے اور کڑوے کا بھی. محبت کا بھی ایک ذائقہ ہوتا ہے. یہ ذائقہ اگر لگ جائے نا، اور یہ لگ جاتا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر چاہتے ہو نا تمہیں ایمان کا ذائقہ ملے، ذائقہ، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، کر تم چاہتے ہو تمہیں ایمان کا ذائقہ ملے تو 3 کام کرو. یا رسول اللہ کون کون سے؟ فرمایا ایک تو ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے محبت کرو. ذائقہ ملے گا، ذائقہ مومن ہونے میں لطف آئے گا، مزیدار ہو جائے گی زندگی. اور دوسرا فرمایا جس سے بھی پیار کرو نا اللہ رسول کے لیے کرو. کوئی لالچ نہیں، کوئی ہرس نہیں، کوئی طمع نہیں، کوئی دنیاوی مفاد. جس سے بھی محبت کرو اللہ رسول. اور تیسرا فرمایا کلمہ پڑھنے کے بعد کفر کی طرف جانا تمہیں اتنا ناپسند ہو جتنا آگ میں جانا ناپسند. معنی کیا ہے؟ مومن ہونے پر ناز کرو، مومن ہونے پر تمہیں فخر ہو کہ ہم مومن ہیں، پھر تمہیں ایمان کا ذائقہ آئے گا، مٹھاس ایمان کی نصیب ہو. اگر تمہیں فخر ہو جائے کہ شکر ہے اللہ کا ہم مومن ہیں، ہم نا چھوٹی چھوٹی بات پہ کڑوے ہو جاتے ہیں. ذرا ذرا سی بات پر ہماری انا کو ٹھیس پہنچ، چھوٹے چھوٹے مفاد کی خاطر بڑی بڑی باتوں بڑے بڑے ملی نقصان کرتے ہیں. محبت کا جن لوگوں پر غلبہ تھا وہ کیف کا شکار تھے. کوئی سختی، کوئی تلخی، کوئی قسم کا بوجھ، کوئی پریشر ان کی محبت کو لے جا نہیں سکتا. آپ کو پتہ ہے بچے سے پیار ہو جاتا ہے ماں باپ کو، چڑھتی جوانی اور عنفوان شباب، خواہشات جوان. لیکن بچے سے پیار ہو گیا نا تو بیوی کہتی ہے اپنے کپڑے بھی لے لے عید پہ، کہنا میرے ٹھیک نے، تو بالا دے بڑا. تو اسے کوئی یار حد ہو گئی ہے، تو جوان آدمی ہے اور تو شیشے کے آگے سے ہٹا ہی نہیں کرتا تھا. تو کہتے پرانی بات ہے نا، اب دل کرتا ہے کہ زیادہ پیارے میرے بچے لگے. محبت ہے نا بچوں سے.
آپ اس بات کو سمجھیں، ہم نہ ہماری طبیعتوں میں ہمارے لہجوں میں وہ غلبہ نہیں ہوتا جو ایک مومن پر غلبہ رہتا ہے۔ جب یہ غلبہ، لوگ کہتے ہیں سارے لوگ غلط ہیں لہذا میں بھی غلط ہو گیا ہوں، وہ نا بندہ نے انجی کرنی چاہیے جی، یہ صحابہ کا نعرہ نہیں تھا۔ وہ کہتے تھے کوئی کچھ بھی کرے ہم نے خلق محمدی کا اظہار کریں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ اتنی تھی کہ محبت غالب ہو گئی، طبیعت پر پوری طرح چھا گئی۔ اپنے آپ کو ترش نہ رکھا کرے، تلخ نہ رہا کرے، چھوٹی چھوٹی بات میں ناراض نہ رہا۔ ہم ناراض بڑی جلدی ہوتے ہیں، ناراض ہی رہتے ہیں اور ناراضگیاں بتاتے رہتے ہیں، دیکھو جی کی کر چھڑیا بندیاں نے۔ اور جناب میرے ایک سنگی ہے، پھر دن مجھے کہنے لگا لوگ جلسوں کا بندوبست نہیں ٹھیک کرتے، انتظام نہیں ٹھیک کرتے، رش زیادہ ہو جاتا ہے اور آنے والے بھی خیال نہیں کرتے، رستہ نہیں دیتے آتے۔ میں کیوں ساڈے شکوے نے لا، کدی ساڈا شکوہ سی بندے آندے نہیں۔ کبھی شکوہ یہ ہے، وہ ایک دن میرے ادارے کے جو ہمارے ناظم ہے، پیار والا بچہ ہے، وہ کہنے لگا اب جگہ کم ہے، اب تعداد بہت زیادہ ہے، بچے داخل نہیں کر سکتے زیادہ۔ وہ کہتے ہیں جی بندے ویکھو جی گل ہی نہیں سمجھتے، انہوں نے آکھیا ہے کہ کمرے کو نہیں، تھاں کو نہیں، کتنے رکھیے وہ تھا۔ میں کہ ایسی لوگ سن جڑے کہنے سن لوکی بچے مدرسے داخل نہیں کراندے۔ او بھائی آپ ہر عنوان پر ہی تلخ ہو جاتے، ہر پہلو پر ہی ناراض ہے، ہر حوالے سے ہی کوئی نہ کوئی دل میں سختی پیدا کر لی۔ آپ نرم رہیں، آپ پیار کریں۔ کل بیٹی دعا مانگ رہی تھی یا اللہ بچہ دے، آج وہ کہتی ہے میری گل نہیں مانی بات۔ ویکھو جی یہ نے ستایا بڑا ہے۔ او بھائی آپ تھوڑا سا نا آپ حوصلہ کریں، تھوڑا پیار کریں، تھوڑی محبت کریں، لہجہ پیار والا بنائیں۔ آپ کا رنگ ڈھنگ اپنا ہونا چاہیے، فقیروں کے سٹائل اپنے ہوتے ہیں، ان کا طرز حیات اپنا ہوتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری سردار آدمی تھے، مالدار تھے، دبدبا تھا، تن تنا تھا۔ اچانک ایک دن ایک بندے نے دیکھا کہ جس طرح کے کپڑے انہوں نے پہنے اسی طرح کے غلام نے پہنے۔ یہ ہوتا نہیں نا روٹین میں۔ اے جڑے دیندار پیران نے رکھے نے نا ملازم، انہوں دے کپڑے بھی نہیں جلدے انہوں ورگے جنہوں انہوں رکھیا ہے۔ ہاں جڑے حقوق تے تقریرہ کردے نے نا، انہوں نے بھی یہ رنگ آئے ہائے۔ خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائے، شہنشاہی بھی عیاری ہے، درویشی بھی عیاری۔ بڑی مصیبت ہے جو لوگوں کو فقیر فقیر ہونے کا درس دے رہے ہیں، خود امیر امیر ہوتے جا رہے ہیں۔ او بھائی حضرت ابو ذر غفاری سردار ہو کر، مالدار ہو کر، ایک امیر کبیر مزاج کے وہ لوگ ہوتے تھے، تو جس طرح کے کپڑے انہوں نے پہنے اسی طرح کے غلام نے پہنے۔ تو کسی نے پوچھ ہی لیا، بے موسم پھل تھا نا، اس زمانے میں یہ کام ہوتا تو تھا نہیں، پوچھ لیا جناب عجیب بات ہے آپ کی اور غلام کے کپڑے ایک جیسے؟ ابو ذر غفاری فرمانے لگے پہلے ایسا نہیں تھا، یہ ساری برکتیں مدینے والے محبوب کی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسی غلام کو ایک دفعہ میں نے کچھ کہہ دیا تھا، تو حضور نے فرمایا تھا یہ غلام تمہارے بھائی ہے، جیسا خود کھایا کرو ایسا انہیں بھی کھلایا کرو، جیسا خود پہنو ویسا انہیں بھی پہناؤ۔ کوئی نہیں سمجھ آ رہی آپ کو؟ مجھے زیادہ مزہ آ رہا ہے، اللہ کرے آپ کو بھی لطف آئے بات کا۔ فرماتے ہیں وہ جو حضور کی زبان سے نکل گیا تھا ہم اس کے پابند ہیں، پیار جو کر لیا ہے، محبت جو ہو گئی ہے، غلام جو ہو گئے، سانو قید سجن دا گہنا ہے، او جنج رکھے ایسا اونج رہنا ہے، جس طرح کہہ دے بس ٹھیک ہو گیا۔ محبوب نے فرما دیا او بھائی طور طریقے بدل، انداز بدل، آپ کا اخلاق بدل جائے، کردار بدل جائے، زبان کی تلخی چلی جائے،
کڑوا کسیلا پن نکل جائے، دان ٹپٹ نکل جائے۔ جو محبت والا ہوتا ہے وہ تو دبا دبا رہتا ہے، پچھا پچھا رہتا ہے، وہ سخت ہوتا ہے پر صرف دین کے مخالف کے لیے۔ اشداء علی الکفار، باقی تو اس کے لہجے میں مٹھاس ہے، باقی تو اس کے انداز میں پیار ہے۔ اس نے کہا تھا عشق ایک ڈھونگ ہے، اور میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے، اور پھر کوئی تجھے اس سے جدا کرے، پھر تو گلی گلی پھرا کرے، پھر تو اسی کا نام جپا کرے، تو اسے تسبیحوں پہ پڑھا کرے، پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو نہیں کہا کرے۔ یہ غلبہ جب آپ کی طبیعت میں آئے گا، پوری طرح غلبہ، کوئی ناز نخرا نہیں رہتا، غلام بھی پیارے لگتے ہیں، فقیر بھی پیارے لگتے ہیں، سادے لوگ بھی پیارے لگتے ہیں۔ پھر حضرت عثمان غنی جناب بلال کے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھاتے ہیں کو ناز سے کھاتے۔ پھر حضرت صدیق اکبر جناب بلال کو خریدنے جاتے ہیں تو کہتے جس مول ملے گا میں لے کے آنا ہے، چونکہ مدینے والے کو جو پسند آ گیا ہے۔ اور میرے بھائی ہم نا نرے تابے میں ہیں، ہم نے الف با بھی نہیں پڑھا محبت کا، ہم تو سارے کام کرتے ہیں سیاڑے سیاڑے، اور جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو محبت سے شروع کرتے ہیں۔ تیرا انداز، تیرا سٹائل، تیرا اٹھنا بیٹھنا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کو پیار ہو گیا نبی پاک سے، مسلمان ہو گئے۔ اماں جو تھی وہ احتجاج پہ بیٹھ گئی، بھوک ہڑتال کر دی ماں نے، اور سارے لوگ جانتے تھے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص اپنی والدہ سے بڑا پیار کرتے۔ چھوڑ دینی، میری بات پر توجہ کرے، ادھر دیکھ پیارے بھائی، نہ بولو، ادھر دیکھ۔ اب تو ماشاءاللہ سے اتنا خوبصورت ماحول بن گیا، تو اور آپ کو پتہ ہے تقریر بھی میں تھوڑی کرتا ہوں، موڈ کے لانا جلدی سے بات کو ختم کرنے کی جانی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کی والدہ سب جانتے تھے آپ بڑا پیار کرتے ہیں۔ والدہ بھوک ہڑتال پہ بیٹھ گئی، کہنے لگی جب تک آپ کلمہ نہیں نہ چھوڑیں گے۔ بھوک ہڑتال نہیں چھوڑتی، ایک دن بھی روٹی نہیں کھائی، 2 دن بھی نہیں کھائی، 3 دن بھی نہیں کھائی، گلی گلی باتیں ہونے لگی۔ باتیں تو ہوتی ہیں۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص ماں جیسے کہتی تھی کر لیتے تھے، جا کے نا تو والدہ کے پاس کھڑے ہو گئے، ادھر دیکھنا میری طرف، کہنے لگے اماں میں تیرا ہی پتر ہوں نا، تو مجھے اچھی طرح جانتی ہے اور میرے ذہن کو بھی سمجھتی ہے، یہ ان کی باتوں کا معنی عرض کر رہا ہوں۔ تو سمجھتی ہے نا ہر چیز کو کہ میں کیا ہوں، تیرا بیٹا جو ہوا کا سمجھتی ہوں۔ فرمایا ماں پھر تو میرا ارادہ کان کھول کے سن، تیری ایک جان ہے، اگر تیری 1000 جان بھی ہو اور ایک ایک کر کے نکل جائے تو میں محمد عربی کا دامن پھر بھی نہیں چھوڑوں، یہ چھوٹ نہیں سکتا مجھ سے۔ یہ کوئی نشہ ایسا ہے، یہ کوئی انداز ایسا ہے، یہ کوئی پیار ایسا، یہ چھوڑا جا سکتا، لیکن محبت نہ 2-3 نتیجے مانگتی ہے۔ ایک تو محبت کرنے والا کبھی بد خلق نہیں ہوتا، کیونکہ محبت کڑوا بولنے نہیں دیتی، وہ ہمیشہ با اخلاق ہوتا ہے۔ ہاں آپ کے لفظوں سے بھی پتا چلے کہ محبت والے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ لفظ تیر برسائیں۔ اگر آپ حضور سے محبت کرتے ہیں تو سب سے پہلے اپنا اخلاق ٹھیک کریں۔ کیوں؟ میں دلیل دینے لگا ہوں نا، کیوں اخلاق ٹھیک کریں؟ اس لیے کہ نبی پاک نے فرمایا میرا سب سے پیارا وہ ہے، اور قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا، میرا سب سے زیادہ محبوب وہ ہے، اور قیامت میں میرے سب سے زیادہ قریبی، 1 دفعہ نہیں 3 دفعہ فرمایا میرا سب سے زیادہ پیارا وہ ہے، قیامت میں میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس کا اخلاق زیادہ اچھا۔ تو بدلیں اپنے اخلاقیات کو، اپنے لہجوں کو بدلیں، اپنے انداز کو بدلیں، اپنے طور طریقوں کو بدلیں،
اگر آپ محبت رسول والے ہیں اور حضور کا قرب چاہتے ہیں اور معرفت مصطفیٰ چاہتے ہیں تو پھر تلخیاں، ترشرویاں اور لہجے کا روکھا پانی اس کو تبدیل کریں۔ پھر دوسری بات، جو نبی پاک سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں نا میرے بھائی، وہ حضور کے اطاعت گزار ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ مجھے فلانے سے پیار بڑھا ہے پر میں اس کی بات قسطوں میں مانتا ہوں، نماز ٹھہر کے شروع کراں گا تو داڑھی ابھی رکھنے کی عمر نہیں آئی ہے، اور میں فلانا کام کر لوں تو پھر میں جناب فلاں چیز کر لوں گا۔ محبت والے قسطوں میں محبت تو نہیں نہ کرتے، محبت تو وارفتگی اور شوق کا نام ہے۔ جب آپ کو حضور سے محبت ہو گئی تو پھر تو آپ اشاروں کنایوں میں بھی ہر بات مانیں گے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے انتظام ہو رہا تھا نا، بیٹھ جائیے آپ، بیٹھ جائیے آپ، بیٹھ جائیے، یہ کرنا پڑتا ہے کئی دفعہ۔ تو سرکار بھی جمعہ پڑھا رہے تھے، جمعہ پڑھاتے پڑھاتے ایک شخص کھڑا ہوا تو کریم نے فرمایا بیٹھ جاؤ، حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ اب ایک آدمی سے کہا تھا، ایک صحابی ابھی مسجد کے دروازے پہ تھے، وہ وہیں بیٹھ گئے۔ ایک سمجھ لیں گلی میں تھے، وہیں بیٹھ گئے۔ ایک قبیلہ بنو غنم میں تھے، وہاں بیٹھ گئے۔ نماز کے بعد فرمایا آپ کہاں تھے، آپ کہاں تھے، آپ کہاں تھے؟ یا رسول اللہ آپ نے کہا بیٹھ جاؤ۔ فرمایا آپ کو تو کہا ہی نہیں، وہ تو فلاں کو کہا تھا۔ تو فرمایا یا رسول اللہ آپ نے نام تو نہیں نہ لیا، آپ نے حکم دیا لہذا ہم بیٹھ گئے۔ اور سنگیو دوستو، خدا را محبت کا معنی تو سمجھو۔ اگر تجھے نبی پاک سے محبت ہو، میں کیسے مان جاؤں تیری فجر قضا ہوتی ہے؟ سمجھا نہیں نہ جا سکتا۔ ماں کو محبت ہوتی ہے نا بچے سے، تو بچہ پورا اٹھتا نہیں، رات کو پورا اٹھتا نہیں تو وہ دودھ بنانے باورچی خانے پہنچ بھی جاتی ہے۔ ابھی پوری طرح جاگا نہیں، اس نے 2-3 دفعہ سائیڈ چینج کیا تو اماں کو سمجھ آ گئی دودھ پینے کا ٹائم ہو۔ تیرے محبوب کے نام کی تو سویرے اذان ہوتی ہے، تو چپ کر کے سویا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے مانو بھی کہ میں عاشق رسول ہوں۔ تو بھائی اس طرح تو مانا نہیں جا سکتا، آپ کو عملاً ثبوت دینا پڑے گا، عملاً ثبوت دینا پڑے گا۔ اور پھر اگر حضور سے محبت ہے تو محبت رسول کا ایک بڑا تقاضا یہ ہے کہ حضور کی امت سے بھی محبت کی جائے، اپنے گروپ سے نہیں، اپنی جماعت، اپنی تنظیم، اپنی پیری مریدی، اپنے کھاتے، اپنا آنا، اپنا جانا، اپنے طور طریقے، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں۔ اور مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ، امت سے پیار ہو، امت سے، امت کی بات کر، امت کی۔ اگر تو عاشق رسول ہے تو سچ بتا، کبھی رات کو سوتے ہوئے فلسطین کی بیٹیاں یاد آئی ہیں؟ اگر تجھے واقعی پیار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بتا کہ خون میں نہلایا ہوا سارا غزہ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر تجھے خیال آیا؟ تیری توجہ پیدا ہوئی ہے، تیرا کبھی ذہن بنا ہے؟ لیکن بس اپنی زندگی میں مست، ہر کوئی مست میں ذوق تنے آسانی ہے، ایدری فقر نے دولت عثمانی، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی۔ بھائی اگر حضور سے محبت ہو تو پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت سے پیار ہو۔ پھر یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ایک گلی میں 10,000 کا پیزا بھی آئے رات کو اور اسی گلی کے اندر بچے بھی روتے ہو کہ ان کے پاس روٹی کوئی نہیں۔ ایسا تو نہیں نہ ہوتا۔ میرے بھائی اپنی زندگی میں مزاج میں محبت کے اصول تو سمجھے، قاعدے تو سمجھے۔ بیٹا خاموشی سے سنتے، خاموشی سنتے، اللہ آپ کو جزا دے، آپ بڑے پیارے، خاموشی سے سنتے۔ اب کچھ نہ کہیں جی کل محبت ہی ہو رہی تو اسی لڑائی کر رہے ہو جناب، درویش آ جاؤ۔ آپ سنیں، بس 2-1 باتیں اور کرنی ہے، مضمون مکمل ہو گیا۔ حضور کی امت کا پیار، اور پھر نبی پاک سے محبت ہو اور خدمت دین کا جذبہ ہی نہ ہو۔
میں بھی حقوق بیان کرتا ہوں علماء کے، ائمہ کے، لیکن میری رائے یہ ہے کہ ہم خادم ہیں، اگر ہماری کوئی خدمت مینا نہ کرے تو ہم نے تو دعویٰ کیا ہے محبت رسول کا، نبی پاک کے دین کی ترویج کے لیے، اشاعت کے لیے، دین آگے بڑھانے کے لیے، مسجدوں کی تعمیر کے لیے، ادارے، مدارس، بچوں کو قرآن پڑھانا، بچیوں کو تعلیم دین دینا، اخلاقیات کا سبق دینا، کیا یہ ہماری ذمہ داری کا حصہ نہیں؟ اس کے لیے دور جدید کے تقاضوں کی روشنی میں ہماری منصوبہ بندی کیا ہے، ہمارا ارادہ اور پروگرام کیا ہے؟ لیکن چونکہ ہم نے دعویٰ کر دیا اور ہم کہتے ہیں پھر ہمیں مانو بھی اور جبرن مانو ہے، تو محبت رسول کے تقاضے کو سمجھو۔ نبی پاک علیہ السلام کی محبت جو پیغام دیتی ہے، اس پیغام کو عملاً اپناؤ۔ پھر سچ بتاؤ، محفلوں میں نعتیں سنتے ہو، کبھی یہ بھی دل کیا رات کو تنہائی میں مدینے والے کی نعت سنے، اکیلے میں کسی کو پتہ نہ ہو، اور انسان اکیلے میں بیٹھ کے اور حضور کی سبز جالی اور مدینے کا تصور باندھ کے کہہ رہا ہو، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، اور اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا، تو مکینے گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے۔ یہ بھی تو ہمارے دل میں خواہش ہو نا، اکیلے میں نعت پڑھنا، اور پھر اگر حضور سے پیار ہو تو کبھی ایسا بھی ہو کہ آج اور کوئی کام نہیں، صرف درود و سلام، حضور کی بارگاہ کے نام۔ ایک تو محبت والا لہجہ بنائے، عشق رسول کو خالی محفل تک، جلوس تک محدود نہ کرے۔ آپ دکان پر بھی عاشق رسول بنے، آپ لوگوں سے لین دین کرتے وقت بھی عاشق رسول بنے، معیاری زندگی بنائے، معیاری زندگی، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے یہ ایک عاشق رسول کی زندگی ہے۔ لیکن اگر زندگی میں کوئی معیار ہی نہیں، اگر کسی شخص کو پتہ چلے کہ فلاں چیز کے اندر بڑا نفع ہے، بڑی برکت ہے، سارے وہی سٹارٹ کر لیتے ہیں، تو اگر کسی کو پتہ چل جائے نا کبھی کہ رمضان میں کتنی برکت ہے، تو یہ میں نہیں کہتا، یہ ذرا نبی رحمت علیہ السلام کا ارشاد سنیے گا اور ذرا اسے سمجھیے گا، اس پر غور کیجیے۔ یعنی رمضان کی ساری فضیلتیں حضور نے خود بیان فرمائی، یہ بھی بیان فرمایا کہ رمضان میں اللہ نفل کا ثواب فرض کے برابر دیتا ہے اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ جو ایمان اور احتساب کی نیت سے اس ماہ مبارک میں قیام کرے گا، اس کو اللہ تعالیٰ بڑی فضیلت دے گا کہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ ساری شانیں بیان کرنے کے بعد جو ایک جملہ حضور نے ہمارے ذہنوں میں چھوڑا ہے نا، جو ایک بات، اس کو سمجھیں، اس پر غور کر۔ ساری عظمتیں بیان کرنے کے بعد محبوب فرماتے ہیں اگر تمہیں پتہ چل جائے نا، یعنی تمہیں بتا دیا ہے، سمجھا دیا ہے، لیکن ابھی بھی اس کی اتنی عظمتیں، اتنی بلندیاں، اتنی رفتیں ہیں کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے رمضان میں آ کر برکت ہے کتنی، عظمت ہے کتنی، اگر تمہیں پتہ چل جائے تو فرمایا تمہارا دل چاہے گا کہ سارا سال رمضان ہی رہے، کوئی اور مہینہ آئے نہ۔ صرف یہ آپ اس بات کو سمجھو، ہمارے ہاں نا ایک تو فضیلت روز سنتے ہیں تو کچھ بعض اوقات اللہ معاف کرے کمزوری آ جاتی ہے، دوسرا یہ کہ چونکہ ہر چیز کمرشل ہو گئی ہے، ہر چیز، تو رمضان میں بھی لوگ دیکھتے ہیں کہ کون سا نیا کاروبار کس طرح چلانا ہے اور کون سی چیز کتنی مہنگی کرنی ہے، اور کس معاملے میں اب ذرا ہم نے تھوڑی سی تیزی دکھانی ہے۔ خدا کے بندو، یہ تو عبادت کا مہینہ ہے، تو اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ آپ یہاں بھی دیکھ رہے ہیں کہ اب مثلا کون سی چیز زیادہ بکے گی تو وہ میں پہلے سے سٹاک کر لوں گا تو کیا بنے گا، اور رمضان کو میں کیسے بیچ سکتا ہوں اور کیا خرید سکتا ہوں۔ جہاں آسانی کرنی چاہیے تھی وہاں بھی لوگ سمجھ سے بالا تر کام کرنا شروع کر دیتے۔ تو اس ماہ مقدس میں، اس ماہ
نور و سرور میں، تو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی تھی اور اللہ کے بندوں کو آسانی دینی، لیکن لوگ توجہ ہی نہیں کرتے، غور ہی نہیں کرتے۔ تیسری بات جو اس ماہ مقدس میں ہمیں بڑی سمجھنی چاہیے، ایک تو فضائل پر غور کرنا چاہیے، دوسرا اس کو کسی صورت بھی کمرشل نہیں بنانا چاہیے کہ اب بھلا میں اس میں کیا کما سکتا ہوں، کیا لے سکتا ہوں، کیا پرافٹ آ سکتا ہے۔ یہ معاملہ تھوڑا سا نا تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ بعض اوقات آزمائش ہوتی ہے کہ یار ہم ہر چیز کوئی اب اس طرح کا بنا لیں گے۔ تیسری بات بنیادی رمضان شریف میں جس سے پالا پڑتا ہے اور جو سمجھنے کے لائق ہے، رمضان میں آخرت کی تیاری کرنا زیادہ ضروری ہے۔ یہ ایک خاص بات ہے جو ہمارے اندر عام ہو گئی ہے، اس پر آپ نے توجہ کرنی ہے۔ رمضان میں آخرت کی تیاری کرنی، اور ہر عشرے کی اپنی فضیلت ہے، آخری عشرے میں سب سے زیادہ آخرت کی تیاری کرنی۔ ہم نے رمضان میں آخرت کی تیاری کرنی تھی، ہم سارا رمضان عید کی تیاری کرتے رہتے ہیں۔ کئی دن گزر جاتے ہیں بازاروں میں کپڑے خریدتے، پھر کئی دن گزر جاتے ہیں ڈیزائن پسند کرتے کہ سلوانا کون سا ہے، پھر یہ کہ 3 دفعہ گیا جوتا لینے۔ آپ نے سارا رمضان عید کی تیاری پہ لگا دی۔ ضرور نئے کپڑے خریدیں، ضرور نئے جوتے خریدیں، ضرور آپ اجلا لباس پہنیں، لیکن رمضان تو آخرت کی تیاری کے لیے۔ اگر آپ کا سارا وقت بازار میں گزر گیا تو آپ نے اس سے کیا حاصل کیا؟ چاہیے تو یہ تھا کہ کپڑے یہ رمضان سے پہلے خرید لیے جاتے، سلوا لیے جاتے۔ اب تو موسم کو بھی پتہ چل جاتا ہے کن دنوں میں کیسا ہوگا۔ اب تو یہ بھی کسی حد تک آسانیاں ہیں۔ رمضان المبارک سے پہلے سارے لین دین کر لیے جاتے۔ بزرگوں کی، صحابہ کی ایک بڑی تعداد تھی جو مہینہ مسجد میں گزارتے تھے رمضان۔ کہتے تھے وقت ضائع نہیں کرنا، کہ پتہ نہیں دوبارہ ہاتھ آئے کہ نہ آئے، اس کو ضائع نہیں کرنا۔ تو میرے بھائی ان 3 چیزوں پر سب سے زیادہ سب سے پہلے اہمیت دیں کہ جو فضائل ہیں ان کو ذہن میں بٹھائیں کہ شان کتنی۔ دوسرا کوئی کمرشل، میں بعض اوقات بڑی تکلیف محسوس کرتا ہوں جب میں اپنے حج اور عمروں کو کمرشل بنا ہوا دیکھتا ہوں نا، تو میں سوچتا ہوں کہ کن کن چیزوں کی ہم نے دکانیں ڈال لی۔ ضرور آپ اس سے جس حد تک ہو سکے آپ کام کریں، لیکن یہ کہ آپ نے ہر چیز کو بیچنا خریدنا شروع کر دیا ہے۔ یہی حال رمضان کے ساتھ ہوتا ہے۔ بہت سارے معاملات میں ہم دیکھتے ہیں کہ کمرشلزم بڑا عروج پہ، اور تیسری بات یہ کہ سارا ٹائم نئے نئے ملبوسات خریدنے میں ضائع کر دیتے ہیں۔ تو 3 باتیں تو یہ سمجھیں۔ پھر 3 عبادات ہیں رمضان کی۔ پہلے تو روزہ رکھنا، اور روزہ اس طرح رکھنا ہے کہ روزہ صرف پیٹ کا نہ ہو، تھوڑا زبان کا بھی ہو۔ حضور نے فرمایا تم سے کوئی لڑنا جھگڑنا چاہے تو اسے کہہ دو میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ فرمایا جس نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، غیبت نہیں چھوڑی، اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یہ پابندی کر کے دیکھیں۔ روزہ تقوی کا سبق اور درس دیتا۔ تھوڑا اپنے آپ کو پابند کریں کہ رمضان المبارک کا ماہ نور ہے، میں نے جھوٹ زبان سے نکالنا ہی نہیں، میں نے کوئی خلاف واقعہ بات نہیں کرنی، کچھ بھی ہو جائے مجھے زیادہ گفتگو ہی نہیں کرنی چونکہ میں روزہ دار ہوں۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں خواتین حاضر ہوئی تھیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو محبوب نے فرمایا یہاں کہہ تو کرو، تو کہہ کی تو گوشت کے لوتھڑے اور بھوٹیاں ان کے حلق سے نکلی۔ تو کریم فرمانے لگے تم نے وہاں بیٹھ کے غیبت نہیں کی؟ تو حالت روزہ میں تم نے مردہ بھائی کا گوشت نہیں کھایا؟ تم نے غیبت نہیں کی؟ تو بھائی آپ نے رب روزہ رکھنا ہے تو پھر تھوڑا سا اپنے آپ کو سمجھانا ہے۔ کوئی جھوٹ نہیں، کوئی غیبت نہیں، کوئی بدی نہیں، کوئی بددیانتی نہیں، کوئی بد نظری نہیں، کوئی بے حیائی نہیں۔ رمضان المبارک کا چاند طلوع ہوتے ہی اب اپنے آپ کو پورے طور پر کنٹرول کریں۔ رمضان محتاط رہنے کا مہینہ ہے، اس میں تھوڑی سی احتیاط کریں، اس میں تھوڑا سا غور کریں،
اور اب تو الزام بھی کسی پہ نہیں دے سکتے کہ فلانے نے کرایا، شیطان تو ویسے ہی قید ہوتا ہے، اب تو اس کا نام لے کے جان بھی نہیں چھوٹے گی، وہ تو قید میں ہے، اب تو اپنے آپ پر پابندی ہی لگانی، اب تو یہ کہ کنٹرول کرنا ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ روزے کو بڑے حسن کے ساتھ ادا کریں، بڑی پاکیزگی کے ساتھ۔ روزہ بڑی نعمت ہے، آپ یقین کریں، روزہ رکھا ہوا ہوتا ہے نا انسان نے تو عجیب سی وہ روحانیت محسوس کرتا ہے۔ روزہ عقیدہ توحید کا بہت بڑا اظہار ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ رب کو ماننے والا ہے۔ کیوں؟ کیا آپ گھر کے اندر اکیلے ہیں اور دروازے سارے بند ہیں اور کھانے کو ہر چیز پڑی ہے تو کیوں نہیں کھول کھا رہے آپ چوری لوگوں سے؟ بہت ساری عبادات میں لوگ معاذ اللہ دکھاوا نہیں کر لیتے، ہر چیز موجود ہے گھر میں، فریزر بھرا ہوا ہے انواع و اقسام کی چیزوں سے، کیوں نہیں کھا رہے؟ اس لیے نہیں کھا رہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا۔ عقیدہ توحید کی اتنی مضبوطی حالت روزہ میں حاصل ہوتی ہے کہ بندہ نور علی نور ہو جاتا۔ تو یہ ایک بہت بڑی پریکٹس ہے رمضان المبارک کے اندر کہ پھر انسان اپنی مجموعی زندگی میں اسے لاگو کرے کہ مجھے صرف کیمرے کی آنکھ نہیں دیکھ رہی، مجھے وہ رب دیکھ رہا ہے جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی۔ یہ بہت بڑی ایک سعادت ہے، اور آپ پھر اس سے جو روحانیت پھوٹتی ہے، جو جلوے بنتے ہیں، جو رعنائی پیدا ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا رب کو تو روزہ دار کے منہ سے جو خوشبو آتی ہے وہی بڑی پیاری لگتی ہے، اللہ کو پسند بڑی، وہ جو تیرے منہ سے بو آتی، خوشبو آتی، وہ اللہ کو محبوب ہے۔ تو روحانیت کے ساتھ روزہ رکھا جائے۔ دوسری بات، رمضان اور قرآن کا آپس میں بڑا تعلق ہے۔ ابھی میں نے آیت پڑھی نا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان اور قرآن کا آپس میں بڑا گہرا رشتہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین علیہ السلام رمضان میں حاضر ہوتے تھے اور قرآن مجید کا دور کرتے تھے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ حفاظ کرام جو قرآن مجید کا دور کر رہے ہوتے ہیں۔ نبی کریم حضرت جبریل امین کو قرآن مجید سناتے، پھر حضرت جبریل امین حضور کو قرآن مجید سناتے۔ یہ مسجدوں میں جب حفاظ، قراء، آئمہ یہ بیٹھ کر قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ ان جلووں کی یاد تازہ کرتے ہیں جو جلوے محبوب نے دکھائے اور حضرت جبریل امین کے ساتھ دور فرمایا۔ رمضان المبارک میں خوب قرآن مجید پڑھیں اور قرآن مجید سے جڑ جائیں اور قرآن مجید کی لذت پیدا کرے۔ دیکھیں اللہ کا فضل ہے امت پر، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ کہیں مسجد موجود ہو اور حافظ موجود نہ ہو۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ کسی حافظ کو مسجد نہ ملے اور وہ رہ جائے، اس دفعہ قرآن مجید نہیں سنا سکا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی مسجد والوں کو حافظ نہیں ملا اور وہ قرآن مجید نہیں سن سکے۔ یہ ممکن ہے۔ لوگ کہتے ہیں علماء کیا کر رہے ہیں، تو میں نے کہا ہے رمضان دیکھ لو نا کیا کر رہے ہیں۔ ہمارے مدارس نے اللہ کے فضل سے اتنے حفاظ بنا دیے کہ اب ہر معاملے میں آپ کو کہیں کمی نظر آ سکتی ہے، یہاں نہیں آئے گی اللہ کے فضل سے۔ نہ کبھی آپ یہ کہیں گے کہ آج مسجد میں جمعہ نہیں ہوا چونکہ جمعہ پڑھانے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ اللہ نے امت پر فضل فرمایا، اہلیان پاکستان پر فضل فرمایا۔ تو قرآن مجید کے حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، عالم بھی ہیں، ترجمہ کرنے والے، تفسیر کرنے والے بھی موجود ہیں۔ اب ضرورت ان لوگوں کی ہے جو قرآن مجید سے محبت کریں۔ محفلوں میں رک کے آتے ہیں نا، فلانی نعت سناؤ، نعت خواہ کو، بڑی اچھی بات ہے، بھیجا کریں، لیکن کبھی کبھی نا یہ بھی رکا بھیجا کریں کہ دل بڑا کر رہا ہے سورہ رحمان سنائیں۔ اب ہلکے ہلکے بولے آپ، اور کچھ نے تو صرف گورا ہی ہے مجھے، بھائی رکا آتا ہے نا جی فلانی نعت بڑی پسند ہے، تو بھائی ایک رکا لکھ کے بھیجو نا، جناب سورہ ملک بڑی پسند ہے ذرا سنائی جائے۔ یہ آپ رکا لکھے نا اور لکھ کے بھیجے نا، میرا دل کر رہا ہے سورہ ابراہیم کی تلاوت ہو، سورہ نوح کی تلاوت ہو، سورہ یوسف کی تلاوت، یہ بھی ذوق پیدا کرے۔
یہ بھی اپنے دل میں لائیں چیز. ہمارے ملک میں نا ایک رواج بن گیا ہے، ہر چیز کو مشکوک کر دو، شک پیدا کر دو، اور نہیں جی نہیں اس کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے، اور نہیں جی نہیں یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، اور نہیں جی یہ ضروری نہیں ہے. مزاج بن گئے. اور پھر اس طرح کے لوگ چونکہ انوکھی بات کرتے ہیں، یہ ہٹ کے بات کرتے ہیں، تو دل کو بڑی اچھی لگتی ہے، نفس بڑی جلدی قبول کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں وہ فلاں مولانا اتنا پڑھا لکھا ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ کوئی ضروری نہیں. کچھ سالوں سے نا ہمارے ملک میں تراویح کے خلاف بھی بڑا پراپوگنڈا ہوتا ہے اور بڑا جم کے ہوتا ہے. وہ جی فرض نہیں جی واجب نہیں. کس نے کہا ہے کہ فرض واجب ہے؟ لیکن سنت تو ہے نا، عبادت تو ہے نا. کیا جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ جماعت نہیں کروائی؟ کیا نبی کریم علیہ السلام نے خود تشریف لا کر کے تراویح کی نماز نہیں پڑھائی؟ ہر چیز کو مشکوک بنا دینا. لوگ جڑے ہوئے ہیں، اللہ کے فضل سے آتے ہیں، اور سال میں ایک موقع بنتا ہے جب سنانے والے قرآن مجید سنا لیتے اور سننے والے سن لیتے. میں نے بوڑھے بزرگ دیکھے اپنی زندگی میں کہ ان کو دعوت دے رہا ہے کچھ شخص اور کہہ رہا ہے آج افطار میرے ساتھ کر لے، تو وہ کہنے لگے یار میں نے نا قرآن مجید اپنی مسجد میں سننا شروع کیا ہوا ہے اور میرا آج 23واں پارہ میرا دل نہیں کر رہا، تو میں ذرا مکمل کر لوں، 27 پہ ختم ہو جائے گا تو پھر میں آ جاؤں گا. یار کتنا مزہ آتا ہے یہ باتیں سن کے، کتنا ذائقہ آتا ہے کہ قرآن مجید سے بندہ جڑا ہوا ہے، اس کی ترتیب چل رہی ہے. اور اب تو میں ایسے دوستوں کو بھی جانتا ہوں کہ جو رات کو وہ ترجمے کے ساتھ ایک پارہ دیکھتے ہیں جو انہوں نے اگلی رات سننا ہوتا ہے، وہ دن بھر کہیں اس کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں کہ پھر کچھ نہ کچھ شناسائی ہو جائے گی، رات کو سنیں گے تو مزہ دوبالا ہو جائے گا. تو لوگ قرآن مجید سے جڑے ہیں، اللہ کے کلام سے جڑے ہیں، قرآن پاک سے جڑے، اور آپ یہ ہے کہ مشورے دے رہے ہیں گھر بیٹھ کے کہ کوئی ضروری نہیں. کس نے کہا ہے ضروری ہے؟ لیکن کیا تم نے وہ محبوب کی حدیث نہیں سنی، نہیں پڑھی کہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا رمضان اور قرآن دونوں اللہ کی بارگاہ میں بندے کی سفارش کریں گے. رمضان کہے گا اللہ میں نے اسے دن بھر کھانے سے روکے رکھا، اور قرآن مجید کہے گا مالک یہ رات کو کھڑا ہو کے پڑھتا سنتا رہا. فرمایا رمضان اور قرآن کی سفارش سے اللہ بندے کی مغفرت فرما دے. قرآن مجید سے تعلق بنا ہے. اور یہ رات کا قیام ہے، آپ کی میں بات نہیں کرتا، میرا ویسے ہلکا سا تجربہ یہی ہے کہ مل کے جماعت کے ساتھ کام ہو جائے تو ہو جائے، تنہا ڈیوٹی لگائی جائے نا. کچھ دوست ایسے ہیں وہ تراویح جماعت سے پڑھ لیں تو پڑھ لیں، رہ جائیں تو سستی ہو جاتی. صحیح کہہ رہا ہوں؟ یہ اہتمام کے ساتھ ہو جائے تو ہو جائے، ورنہ بہت ساری جگہوں پہ سستی رہ جائے. تو رات کے قیام کا اہتمام کریں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس شخص نے رمضان المبارک میں احتساب کی نیت کے ساتھ قیام کیا اور ایمان کے ساتھ قیام کیا، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے. اور ایک اور چھوٹا سا مشورہ بھی آپ کو دینا ہے. آگے پیچھے تو بڑا مشکل ہوتا ہے سحری میں اٹھنا، تو رمضان میں تو اٹھنا ہی اٹھنا ہے نا. ایسا نہ کریں کہ جب صبح اٹھیں تو 10 منٹ پہلے اٹھیں، 4 رکعتیں تہجد کی بھی پڑھیں. اٹھنا تو ہے تو کیا سعادت ہے. ایک روایت میں فرمایا کہ ہر نیکی پر تو ثواب ہوتا ہے نا. فرمایا جب نوجوان اٹھ کے سویرے تہجد پڑھتا ہے تو رب اسے دیکھ کے مسکراتا ہے جو اس کی شان کے لائق. کتنی عظمت کی بات. آپ صبح 10-15 منٹ پہلے اٹھیں، 4 رکعتیں، 6 رکعتیں، 8 رکعتیں، 12 رکعتیں تہجد کی پڑھیں، اس کے بعد پھر آگے چلے. تو ایک تو روزہ اہتمام سے، اور دوسرا قرآن مجید سے تعلق، نوافل سے تعلق، تھوڑا سا نا مطلب انسان وقت نکالے، عبادات میں رہے. سارا سال ہم خبریں سنتے ہیں ٹی وی پہ اور موبائل پہ، تو انقلاب آ گیا پھر خبریں سننے سے. اگر کوئی ملک تبصروں سے ٹھیک ہوتا نا تو سب سے پہلے پاکستان ٹھیک ہونا تھا. اس لیے کہ جتنے تبصرے ہمارے ملک میں ہوتے ہیں کسی اور جگہ
بڑے تبصرے، ہر آدمی کی جیب میں موبائل اور ہر بندہ ہی سیافی ہے، ہر ایک کے پاس یہ اندر کی خبر ہے اور سارے تبصرے کر رہے ہیں۔ میرے بھائی 1 مہینہ تبصرے رہنے دو، میری تو مانو تو خبریں بھی رہنے دو۔ آپ 1 مہینہ اپنے آپ کو قرآن مجید سے جوڑو، آپ کوشش کرو خوب توجہ کے ساتھ اللہ کی عبادت۔ اور ایک تیسری عبادت جو بڑی اہم ہے رمضان میں، اور وہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، خیرات کرنا، سخاوت کرنا۔ یہ سخاوت صرف امیر آدمی کی ڈیوٹی نہیں، غریب ذرا زیادہ غور سے سنیں کیا کہہ رہا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم ایک کھجور اللہ کے راستے میں دیتے ہو نا، 1 کھجور، پھر سنو کیا عرض کر رہا ہوں، 1 کھجور تم اللہ کے راستے، کیا مثلا قیمت ہے آج 1 کھجور کی، اور ہمارے یہاں کیا حیثیت ہے؟ فرمایا 1 کھجور جب تم اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں دیتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرما کے اپنے سیدھے دستے مبارک میں لیتا ہے جو اس کی شان کے لائق، اور فرمایا تمہاری اس 1 کھجور کی اللہ نشو و نما کرتا ہے، اسے پالتا ہے، بڑا کرتا ہے۔ فرمایا وہ 1 کھجور اللہ تعالیٰ پہاڑ کے برابر کر دیتا ہے۔ اور ایک یہاں تو 1 کھجور کی بات ہے نا، ایک حدیث میں حضور نے فرمایا دوزخ سے بچ جاؤ، چاہے کھجور کا 1 ٹکڑا صدقہ کر کے بچ جاؤ، لیکن دوزخ سے بچ جاؤ، کچھ خیرات، کچھ صدقات، اس کا مزاج پیدا کرے۔ اور ہمیں تو دین نے یہاں تک کہا ہے، سخاوت یہاں سے شروع کرنے کا فرمایا کہ گوشت بناؤ تو شوربہ زیادہ کر لیا کرو، پڑوسیوں کو بھی شامل کر لو۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا شوربہ ذرا زیادہ کر لو، پڑوسیوں کو شامل کر لو۔ کچھ لوگ سخاوت کا مزاج نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں میں خود بڑا غریب ہوں۔ او بھائی بانٹنے کا مزاج تو بنائے، اللہ عطا بھی کرے گا۔ 2 آدمیوں کا کھانا 3 آدمی کھا سکتے ہیں، 3 کا 4 آدمی کھا سکتے ہیں۔ ہم نے دیہاتوں میں وہ بزرگ بھی دیکھے جو صرف اپنی پکی ہوئی افطار لے کے مسجد میں چلے جاتے تھے، کہتے تھے شاید کو مسافر بھی یاد ہے تو میں شامل کر لوں گا۔ صرف اپنے لیے جو افطار کا سامان تھا اسی کو ذرا بڑھا کے لے جاتے کہ مسجد میں جا کے کھولتا ہوں روزہ، شاید وہاں مجھے کوئی مسافر مل جائے۔ سخاوت مال سے ہوتی نہیں اگر بندے کا دل بڑا نہ ہو، صرف پیسوں سے نہیں ہوتی اگر ظرف بڑا نہ ہو۔ اور بندہ غنی ہمیشہ دل کا ہوتا ہے۔ کتب حدیث میں پورا باب ہے کہ بندہ دل کا غنی ہوتا ہے، اس لیے درویش نے کہا تھا مالاں والے سخی نہیں ہوندے، کہ سخیاں کل مال نہیں ہوندا، مالاں والے سخی نہیں ہوندے، کہ سخیاں کل مال نہیں ہوندا، ہاں اتھے اوتھے دوویں جہانی سخی کنگال نہیں ہوندا۔ یہ مت سمجھنا پھر اس کے پاس ہوتا کچھ نہیں، وہ کرتا سخاوت ہے، پر کیا بات، وہ کنگال نہیں ہو سکتا، ہر وقت اس کی جیب بھری رہتی۔ میرے بھائی خوب سخاوت کریں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کسی کو روزہ افطار کراؤ، اتنا ثواب اسے رکھنے کا ملے گا اتنا تمہیں افطار کرانے کا ملے گا۔ اور فرمایا یہ تو اس کے لیے بیان کیا جو صرف 1 گھونٹ پانی سے یا 1 کھجور سے افطار کرائے، جو پیٹ بھر کے کھلائے اس کا تو اجر وراء الورا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی سخاوت رمضان میں بڑھ جاتی، حضور قیدیوں کو رہا کرتے، بانٹتے، زیادہ سے زیادہ دیتے اللہ کے راستے۔ لیکن ہمارے ہاں سیاسی افطاریاں ہوتی ہیں، سیاسی یعنی اپنے اپنے تعلق والوں کو بلایا کسی VIP جگہ پہ، اور وہاں جناب بہترین اچھے کھانے بوفے شوفے لگائے، تو جو غریب بیچارے جن کا حق بنتا تھا، جن کے لیے ضرورت، وہ مجھے بچے کہنے لگے ہم روز دسترخوان لگاتے ہیں، بڑے لمبے خرچے ہیں۔ تو میں نے کہا بتاؤ کبھی کوئی امیر بھی آ کے بیٹھا ہے تمہارے دسترخوان؟ کہنے لگے نہیں غریب لوگ ہی آتے ہیں۔ تو پھر میں نے کہا تم اللہ کی اس بات پر راضی نہیں ہو کہ رب کریم نے توجہ دلا دی ہے، یہاں آ جاتے ہیں غربا، کہ چلے یہاں افطار کر، وہ بہت بڑی سعادت ہے۔
بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہمارا مزاج یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو بھی نا، رمضان کی افطاریاں بھی، اور کو بھی دنیا داری بنا لیتے، ووٹ پکے کرنے کے لیے، تعلقات پکے کرنے کے لیے، گاہک اور سیلز مین پکے کرنے کے لیے، اسی میں اس کو بھی لگا دیتے ہیں۔ کچھ کام جنت پکی کرنے کے لیے بھی کر لینے چاہیے۔ وہ ایک درویش سکول چلاتے تھے نا، تو وہ جو بچہ بھی آ کے منت کرتا نا، ان کا وہ کلرک جو تھا، جو ایڈمن کا آدمی داخلہ کرتا تھا، تو فیس رکھی ہوئی تھی داخلے کی، تو وہ اس کے پاس لوگ جاتے، وہ فیس بتاتا، تو وہ آ کے ان سے کہتا جناب وہ فیس مانگ رہے ہو، کہ اس کو فری داخل کر لو، غریب ہے۔ 2 بھی داخل کیے، 4 بھی کیے، 6 بھی کیے، وہ درجنوں روزانہ فری داخل ہونے لگے۔ تو وہ اس کا جو اس نے ملازم رکھا تھا کلرک، اٹھ کے آیا، کہنے لگا صاحب آپ سارے بچے فری داخل کر رہے ہیں، اس طرح کاروبار تو نہیں نہ چلتے، اس طرح کام تو نہیں نہ چلتے۔ تو اس نے کہا تمہیں کس نے کہا ہے میں کاروبار کر رہا ہوں؟ کہا پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے میں اپنے جنازے کے بندے پکے کر رہا ہوں، میں اپنے جنازے کے، کسی کو کہنا نہ پڑے میرے لیے دعا کا، کچھ پکے ہو جائے، جب میں جاؤں مروں تو ان کے دلوں سے دعا نکل جائے۔ اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ مینوں روے گا، اپنا تے اپنا بیگانہ مینوں روے گا، جدوں نہ میں دسیا میں خاراں نوں میں خانے وچ، جام ٹوٹ جان کے میں خانہ مینوں روے گا۔ کئی لک لک رون گے تے کئی بک بک رون گے، گلیاں دا یانا تے سیانا مینوں روے گا۔ او بھائی آپ کچھ ایسا تو کرے کہ کچھ جنت بھی پکی ہو، کچھ جنازے کے بندے بھی پکے ہوں۔ ساری دنی رمضان میں بھی افطار کرانے لگے، تو وہی آپ نے پکے کر لیے اپنے ووٹر سپورٹر اور سیلز مین اور گاہک، کس چکر میں پڑ گئے؟ تو میں کہہ رہا تھا کہ ہر چیز کو کمرشل نہ بنا۔ یہ ماہ نور و سرور رمضان المبارک، اس میں پوری تیاری کے ساتھ داخل ہوں، پورے حسن ظن کے ساتھ داخل، ساری برکات اس کی سمیٹنے کی کوشش کریں۔ 3 باتیں میں نے شروع میں نصیحت کی عرض کی، پھر 3 عبادات پہ زور دیا، اب 3 گزارشات کرنی ہیں آپ سے۔ کر لوں جی؟ چلیں جمہوری ملک ہے، آپ سارے نہیں بول رہے، کر لوں بات۔ ایک تو رمضان میں غصہ نہیں کرنا، مشکل کام بتا دیا، غصہ نہیں کرنا، نہ گھر والوں پہ نہ باہر والوں پہ۔ کچھ لوگ باہر بالکل نہیں کرتے، گھر بہت زیادہ کرتے ہیں، تو غصہ نہیں کریں، چھوڑ دیں۔ اس سے نا روحانیت پہ بڑا اثر پڑتا ہے۔ کبھی کبھی غصے سے غصہ انسان کو تکبر تک لے جاتا ہے، وہ خطرناک صورتحال ہو جاتی ہے، روحانی زندگی میں بڑی تباہی مچاتا ہے۔ دوسری گزارش آپ سے یہ کرنی ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں کوشش کریں آپ، جن سے آپ ناراض بھی ہیں نا، اگر کچھ ایسا ہے نا کہ آپ ان کو معاف نہیں کر پا رہے، تو رمضان میں کر دیں معاف، بوجھ اتر جائے گا۔ آپ تو معاف کر کے گئے نا اللہ کی بارگاہ میں، آپ تو گنجائش پیدا کریں نا، آپ نے روزے رکھنے، اللہ کے حضور حاضر ہونا، معاف کر دیں۔ یہ معافی بڑی برکت والی چیز ہے، کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ بدلہ لے کے انسان تنگ ہوتا ہے، انتقام لے کے اور زیادہ گھٹن فیل ہوتی، لیکن معاف کرنے سے سکون پیدا ہوتا ہے، ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ تیسری میری گزارش آپ سے یہ ہے، رمضان المبارک میں لوگوں کے لیے آسانیاں کرنے کی کوشش کریں، خود سے محسوس کر لیں کہ کہاں آپ کی ضرورت ہے اور آپ وہاں پہنچ جائیں۔ اگر آپ کہیں نماز پڑھنے کے لیے بھی جاتے ہیں تو ایثار کا مظاہرہ کریں، دوسروں کو گنجائش دے دیں، دوسروں کو موقع دے دیں۔ اگر آپ کا کہیں لین دین ہے اور سامنے والا تنگ دست ہے، تو اس ماہ مبارک میں کم از کم اس کے لیے آسانی رکھیں، گنجائش کریں، جس حد تک ہو سکے دوسروں کو تکلیف سے بچائیں۔ آہستہ آہستہ نہ کچھ شدتیں سی پیدا ہو گئی ہیں مسلمانوں کے دلوں میں، اپنی ذات کے لیے رنجشیں بڑھ گئیں۔ خوبصورت ترین لوگ بھی بعض اوقات حالات کے تقاضوں کی وجہ سے اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں
جو ان کی شخصیت کے ساتھ میچ نہیں کرتا، محسوس ہوتا یار تو بڑا عظیم آدمی ہے، تیرا نہیں بنتا یوں کرنا، تو بہت بڑے قد کاٹ کا آدمی ہے، تیرا معیار بڑا بلند ہے، تیرا نام بڑا اونچا ہے، تیری سوچیں اور تیرے وچار بڑے پائے کے ہیں، تجھے اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ رمضان شریف بہت بڑی تربیت کا ماہ مبارک، کوشش فرمائیں اس میں کہ آپ درگزر سے کام لیں، آپ آسانی کریں، آپ کوشش کریں کہ کسی شخص پر بوجھ نہ بنے۔ میں تراویح پڑھنے کے لیے لوگ آیا کرتے تھے، تو ایک دفعہ حافظ صاحب سے نا کچھ ان کو مشابہ زیادہ لگے سنانے میں، تو ایک دوست کہنے لگے کہ میں نے ان سے بات کرنی ہے، میں نے کہا آج نہ کرنا۔ کہہ لیں گے کیا مطلب؟ میں نے کہا آج آپ نے بات نہیں کرنی، اس لیے کہ وہ پہلے خود بڑے ڈسٹرب ہیں، وہ جو زیادہ لگے ہیں نا ان کو درمیان میں جا کے، وہ پچھلوں کی انہوں نے ٹینشن لی ہے کہ میں تو اتنا یاد کیتا سی یہ کہ بڑے ہیں، تو آپ کو نہیں پتا تو بوجھ کیوں بنے ہم کسی کی طبیعت پہ؟ تو آج نہ سارے ان کو شاباش دے کے گزر جاتے ہیں، تو کل بات کریں گے، تو اللہ نے فضل کیا کل ایسا ہوگا ہی کچھ نہیں۔